السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ التمش کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 47۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ہم آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے۔ اب ہم ایسے علاقے میں جا رہے تھے جس میں درخت کچھ دور دور تھے اور ٹیکریاں بھی کچھ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چلنے کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ ہم ایک ٹیکری کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے، ٹیکری ختم ہو گئی۔ وہ آدمی جو ہمارے آگے جا رہا تھا دائیں طرف دیکھ کر رک گیا۔ ہم اس تک پہنچ کر رکے تو اسے ٹیکری کی پچھلی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ادھر دیکھا، کسی انسان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ ہمارا گائیڈ اس طرف خچر کو موڑ کر چل پڑا۔ وانگ نے سے کہہ کر رک کر کہا کہ کیا کرو گے، چلو آگے، لیکن اس آدمی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے یوں شک ہوا جیسے ان ہڈیوں کے ساتھ دو نالی بندوق پڑی ہوئی ہے۔ کپڑوں کے ٹکڑے تو صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنا خچر ادھر کو موڑ لیا، باقی ساتھی بھی پیچھے آ گئے۔ واقعی وہاں دو نالی بندوق پڑی تھی اور اس کی کچھ دور بیلٹ پڑی ہوئی دیکھی جس میں کارتوس اٹھے ہوئے تھے۔ میں خچر سے اترا تو باقی سب اتر آئے۔ میں نے بندوق اٹھا کر کھولی، اس میں دو کارتوس پڑے ہوئے تھے لیکن دونوں ہی فائر کیے ہوئے تھے۔ میں نے بندوق اپنے ایک آدمی کو دے دی اور کارتوس والی بیلٹ بھی اٹھا لی۔ اس بدقسمت شخص کی ہڈیاں الگ الگ پڑی تھی، پسلیوں کا پنجر ایک طرف، اس سے کچھ دور کھوپڑی پڑی تھی جس پر بھی کھال کے کچھ بال باقی تھے۔ کھوپڑی کے اندر کچھ گوشت تھا اور اسی طرح کسی ہڈی پر ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی اور کچھ بال بھی تھے۔ مختصر یہ کہ ہڈیوں کی حالت بتاتی تھی کہ شخص کو چند دن پہلے ہی کھایا گیا ہے۔ ہڈیاں پرانی نہیں تھی، بندوق سے پتہ چلتا تھا کہ یہ شکاری تھا اور شکار کے لیے آیا تھا۔ ہڈیوں پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ ہم سب خچروں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ میرے دل پر کچھ برا ہی اثر ہوا اور میں سوچنے لگا یہ بیچارہ نہ جانے کون تھا اور اس کے گھر والے انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ وہ شکار مار کر لائے گا۔ کوئی بیوقوف آدمی تھا، میرے ایک ساتھی نے کہا۔ اس جنگل میں اکیلے شکار کے لانا خودکشی کی کوشش ہوتی ہے۔ ان جنگلوں میں انسان تو یوں مارا جاتا ہے جس طرح کیڑا مکوڑا پاؤں تلے آ جاتا ہے۔ اس جنگل میں کوئی تجربہ کار شکار ہی شکار کھیل سکتا ہے۔ ایک اور ساتھی نے کہا، اسے درندوں نے مارا ہوگا۔ ایسے ہی باتیں کرتے چلتے گئے۔ دو ساتھیوں نے شکاریوں کا ایسا انجام سنایا اور یہی باتیں کرتے کرتے ہم قصبے میں داخل ہوئے۔ اس قصبے کا نام ودون تھا۔ یہ قصبہ نہیں بلکہ یہ ایک بڑا گاؤں تھا۔ ارد گرد بانسوں کے بنے ہوئے بڑے اچھے جھونپڑے تھے اور ان کے آگے کچے پکے مکان بھی تھے اور کچھ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے جھونپڑے بھی تھے، لیکن محنت اور خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ میرا خیال تھا یہ ایک گمنام گاؤں ہوگا جس سے جنگ نے کچھ اہمیت دے دی تھی۔ میں نے دوری سے دو فوجی ٹرک دیکھے۔ فوج کی وجہ سے اس قصبے کو اہمیت اور رونق ملی تھی۔ قصبے کو اتنا زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایک خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سنانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں سمگلنگ کے نام سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے، لیکن اس قصبے میں کچھ طرح کی سمگلنگ ہوتی تھی کہ فوجی راشن سول کے کچھ جرائم پیشہ آدمیوں کے ہاتھ لگ جاتا تھا۔ وہ اسے ضرورت مند لوگوں تک اچھی خاصی قیمت پر پہنچاتے تھے۔ جنگ عظیم کے دوران انگریز سارے ہندوستان کا اناج اور دیگر اشیاء خوردنی محاذوں پر پہنچاتا رہتا تھا۔ فوج کے سپلائی کے محکمے میں وسیع پیمانے پر کرپشن شروع ہو گئی تھی۔ ہماری بستی میں جو راشن جاتا تھا وہ فوج کا چرایا ہوا راشن ہوتا تھا۔ ہم قصبے میں داخل ہوئے۔ بازار خاصا بارونق تھا، دکانیں کھلی ہوئی تھی، لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ چلتے چلتے وانگ نے ایک آدمی کو آواز دی۔ اس آدمی نے رک کر پیچھے دیکھا تو دوڑ آیا۔ وانگ خچر سے اتر کر اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ وانگ نے میری طرف اشارہ کیا تو آدمی آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اس آدمی نے جھک کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ چومے۔ میرے دو دوسرے ساتھی بھی خچروں سے اتر آئے اور وہ شخص ان سب سے ملا۔ یہ سب اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ اور سن رہے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ملٹری پولیس کے دو گورے نظر آئے جو آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ دو آدمی مجھے بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ آگے گئے اور واپس آ گئے۔ واپسی پر وہ میرے قریب سے گزرے، مجھے دیکھنے لگے۔ وہ یقیناً انٹیلیجنس کے مخبر تھے۔ میں نے ان کی طرف دھیان ہی نہ دیا، لیکن میں نے دیکھتا رہا۔ وانگ نے میرے ساتھ اردو میں بات کرتے بتایا کہ یہ شخص جو اسے ملا ہے اس کا پرانا دوست ہے اور جب بھی وہاں آتا ہے اس کے پاس کچھ وقت گزارتا ہے۔ وانگ نے کہا کہ یہ سب ہم کو گھر لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے وانگ سے پوچھا کہ اس نے اس آدمی کو میرے متعلق کیا بتایا ہے۔ وانگ نے کہا، اس نے یہ بتایا کہ میں رنگون میں دکان کرتا تھا اور ہم اکٹھے وہاں سے بھاگے تھے۔ اس نے میرے متعلق یہ بھی بتایا کہ میں رنگون کی ایک مسجد میں امامت بھی کیا کرتا تھا۔ وہ شخص برما کے ایک بڑے شہر مانڈلے کا رہنے والا تھا اور وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گیا تھا۔ وانگ نے بعد میں مجھے بتایا کہ یہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا بلکہ معزز قسم کے مجرموں میں سے ہے اور یہ فریب کاری اور دھوکہ دہی کا ماہر ہے۔ وانگ نے اس کا نام بتایا جو اتنا مشکل تھا، جو میں تھوڑی دیر بعد بھول گیا تھا۔
इस नाम का तलफ़ुज़ भी बड़ा मुश्किल था। आदमी हंसमुख और जिंदा दिल मालूम होता था। शक्ल व सूरत के लिहाज से भी वो पुरकशिश था। वो हमें अपने घर ले गया। इसका घर छोटा सा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत था। इसने हमें एक कमरे में बिठाया जिसमें बड़ी अच्छी किस्म की कुर्सियां रखी हुई थी और एक जोड़ी तपाई भी थी। साफ पता चलता था कि खुशहाल आदमी है। थोड़ी देर में इसका नौकर चाय ले आया जिसके साथ बिस्किट और दो दूसरी चीजें भी थी। हमारा मेजबान वांग से ज्यादा अच्छी उर्दू बोलता था। इससे मेरे साथ कुछ बातें की, फिर वांग और मेरे दूसरे साथी के साथ अपनी जुबान में बातें करने लगा। मैंने देखा कि बातें करते करते वांग उसके साथी चौंके। इससे मैं समझ गया कि उसने कोई नया इंकशाफ किया है या कोई नई सनसनीखेज बात की है। लो साहिब, वांग ने मुझे कहा, ये हमें उस आदमी का वाकया सुना रहा है जिसकी हड्डियों का पंजर जंगल में देखा था। मैंने इसे बताया कि यह बंदूक इसी की है जो हम उठा लाए हैं। वांग ने बंदूक और कारतूस वाली बेल्ट इसे दिखाई। हमारे मेजबान ने अपनी बात अपनी जुबान में शुरू की और वो बोलता ही चला गया। एक बार इसने रुककर मुझे उर्दू में कहा कि मेरे इन मेहमानों में सिर्फ वांग उर्दू समझता, इसलिए दूसरे मेहमानों की खातिर इनकी जुबान में बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि ये आपको सारी कहानी सुना देंगे। इसके बाद वो फिर अपनी जुबान में सारी बात सुनाने लगा। मैं अपने साथियों के चेहरों को देखता रहा। उनके चेहरों पर तरह तरह के तासुरात आते और जाते थे। ये कोई बड़ी दिलचस्प कहानी मालूम होती थी। चाय चलती रही और कहानी भी चलती रही और खासा वक्त गुजर गया। गालिबन 1.5-2 घंटे गुजर गए थे। आखिर हम उठे और मेजबान से हाथ मिलाकर आ गए। वांग मुझे सैर करना चाहता था लेकिन मैं वांग से वो कहानी सुनना चाहता था जो इसे मेजबान ने सुनाई थी। मैं आपको ज्यादा इंतजार में नहीं रखूंगा, बेहतर समझता हूँ आपको ये बात सुना दूं। मैंने वांग से कहा, मुझे वो पहले बात सुनाए। लेकिन वांग ने कहा कि इस शख्स की मौत का वाकया इत्मीनान से सुनाने वाला है। जब वापस चलेंगे तो रास्ते में सुनाता जाऊंगा। वांग ने मुझे सारे कस्बे में घुमाया फिराया। इसका अच्छा खासा असर रसूख बाजार में नजर आया। अक्सर दुकानदार इसे आवाज देकर बड़े प्यार और मोहब्बत या एहतराम से सलाम करते थे। मैं अपने मतलब की चीजें देखता फिर रहा था। 1-2 फौजी भी नजर आ रहे थे। मैंने इन्हें गौर से देखा। ये सब हिंदुस्तानी थे और गोरे फौजी जो नजर आते थे वो ज्यादातर मिलिट्री पुलिस के थे। चलते चलते वांग एक दुकान के सामने रुक गया। दुकानदार के साथ इसकी सलाम दुआ थी और वो दुकानदार के पास चला गया। मैं जरा अलग खड़ा था। वही 2 आदमी जो पहले मैंने बताया मुझे गौर से देख रहे थे मेरे पास आ गए और मुस्कुराकर सलाम किया और हाथ मिलाया। मैं समझ गया कि ये मेरा ताकुब करते रहे हैं। उन्होंने जब बात की तो मैंने जाना कि ये बंगाली हैं। गहरी सांवली रंगत से वो बंगाली ही लगते थे लेकिन इनके उर्दू का लबो लहजा साफ बता रहा था कि ये बंगाल के नहीं। आपको पहले भी कहीं देखा, उनमें से एक ने कहा और पूछा, आप कहाँ रहते हैं? ये तो आप ही देख रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने कहा। रंगून में मेरी दुकान थी, बड़ी अच्छी चल रही थी लेकिन बेड़ा गर्क इन जापानियों का उन्होंने हमला कर दिया और वहां से भागना पड़ा। अब मैं जंगल में एक छोटी सी बस्ती में रहता हूँ। ये सब लोग मेरे साथ आए हैं। आगे रास्ता बंद हो गए थे इसलिए हम वहीं रुक गए। मैंने इनसे पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। एक ने कहा वो सलट का रहने वाला है। दूसरे ने बोगरा का नाम लिया। बोगरा मशरकी बंगाल का एक शहर है। मैंने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ इनकी सप्लाई का कारोबार है और वो एक ठेकेदार के मामूली सा हिस्सेदार हैं। वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चले गए तो वांग ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसी वैसी बात तो नहीं बता दी। मैंने वांग से पूछा कि उन्हें जानता है। वांग ने बताया कि इन्हें वो अच्छी तरह जानता है। ये अंग्रेजों के जासूस हैं। मतलब ये कि वो इंटेलिजेंस के मुखबर थे। मैंने जो हुलिया बना रखा था और जिस तरह मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी यानी मौलवियों जैसी थी, इससे लोगों को धोखा दिया जा सकता था। इंटेलिजेंस के मुखबरों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती थी। इंटेलिजेंस वाले जानते थे कि जासूस अमूमन मेरे वाला भेस बदल लिया करते हैं और इबादत गाहों में बैठकर जासूसी किया करते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि इन मुखबरों ने मेरी बात सही मान ली थी या नहीं। बहरहाल हम थोड़ी देर बाद वहां से चल पड़े। हमें शाम से पहले पहले इस जंगल से गुजरकर अपनी बस्ती तक पहुंचना था। दरिंदे शाम के बाद बाहर निकलते और अपना शिकार ढूंढते थे। हम कस्बे से निकले और वापसी का रास्ता इख्तियार किया। वांग ने अपना खच्चर मेरे पहलू के खच्चर के साथ रखा और उसने बात शुरू की। बात यह थी कि जब फौज ने अपना दफ्तर इस कस्बे में आकर बनाया तो एक दुनिया उम्र आदमी जो आसाम का रहने वाला मुसलमान था फौज के साथ ही आ गया। वो फौजी नहीं था, सिविलियन था, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि इसकी नौकरी और ड्यूटी क्या है। उसका नाम शुजाउद्दीन था। वो किसी दफ्तर में तो बैठता नहीं था, अमूमन बाजार में इस कस्बे की गलियों में आहिस्ता आहिस्ता घूमता फिरता नजर आता था। वो शक्ल सूरत से बड़ा ही पूर्वकार और मुस्कुराता हुआ लगता था। हर किसी के साथ सलाम दुआ रखता और रुक कर खैर खैरियत पूछता रहता था। कभी कभी वो यहाँ से गायब हो जाता और कभी 1 महीना और कभी 2 महीने लगाकर वापस आता था। हर कोई इस इज्जत से मिलता क्योंकि इसका सारा अंदाज और मिलने जुलने का तौर तरीका शरीफ आदमी वाला था। वो एक बड़े अच्छे मकान में रहता था जिसमें एक नौकर था, बीवी बच्चे नहीं थे। ये तो सबको पता चल गया था कि वो शराब पीता है। फिर ये भी देखा गया कि एक बर्मी जवासाल औरत इसके घर में जाने लगी है। साफ बात यह थी कि इस औरत के साथ इसके तल्लुकात काबिल एतराज थे। इसके नौकर से कोई पूछता कि तुम्हारा मालिक क्या करता है या इसके घर की कोई और बात, तो नौकर हंसकर टाल देता या वैसे ही बात को गोल कर जाता। ये तो सबको पता चल गया था कि ये फौजी अंग्रेजों का खास
قابل اعتماد آدمی ہے اور جسے چاہے انگریزوں سے فائدہ دلوا سکتا ہے، جسے چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ آدمی پراسرار تھا۔ اس قصبے سے دو آدمی پکڑے گئے جو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ روزگار کی تلاش میں آئے ہیں۔ دونوں آسام کے رہنے والے ہندو تھے۔ انہیں کوئی روزگار نہ ملا تو ایک دکان کھولی جس میں انہوں نے سگریٹ وغیرہ رکھ لیے، لیکن ایک ہی مہینے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ آخر پردہ اٹھ گیا اور معلوم ہوا کہ ان دونوں کو شجاع الدین نے گرفتار کروایا تھا، کیونکہ یہ دونوں جاپانیوں کے جاسوس تھے۔ پھر اس نے 3 اور تعلیم یافتہ قسم کے آدمی اس طرح گرفتار کروائے کہ ایک رات ملٹری پولیس نے ان تینوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور کچھ لٹریچر برآمد ہوا اور یہ ثبوت مل گئے کہ ان کا تعلق اس انڈین نیشنل آرمی کے ساتھ ہے جو جاپانیوں نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ کارنامہ بھی شجاع الدین کا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ شجاع الدین نے اپنے مخبر تیار کر رکھے تھے۔ وہ جو کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتا تھا، وہ جاسوسی کے سلسلے میں جاتا تھا۔ اسے کئی بار فوجی گاڑی میں قصبے سے جاتے دیکھا گیا تھا۔ اس قصبے میں ایک خاندان تھا جس کا تعلق بدھ مذہب کے ساتھ تھا۔ ان کی 2 جوان لڑکیاں تھیں اور دونوں خاصی خوبصورت تھیں۔ ایک رات فوج نے اس گھر پر بھی چھاپا مارا اور 2 جوان آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ پتہ چلا کہ چھاپا بھی شجاع الدین نے مروایا تھا۔ اس خاندان کو سب لوگ جانتے تھے۔ بڑا ہی شریف اور عزت والا بلکہ عظمت والا گھرانہ تھا۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس گھر میں جاسوس بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لوگوں میں شجاع الدین کے خلاف چمگویاں ہونے لگی۔ 3-4 دنوں بعد اس خاندان کے 2 پکڑے ہوئے آدمی گھر آ گئے اور پھر دیکھا کہ اس خاندان کی بڑی لڑکی ایک انگریز میجر کے کوارٹر میں گئی۔ اس کے بعد یہ لڑکی اس میجر کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آنے لگی۔ بات بڑی صاف تھی، وہ یہ کہ یہ میجر اس لڑکی کو چاہتا تھا یا شجاع الدین نے اس میجر کو خوش کرنے کی لڑکی اس کے ساتھ لگا دی تھی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ اس گھر پر چھاپا مروایا، لڑکی کے 2 بھائیوں کو گرفتار کروایا اور اندر ہی اندر کوئی سودا بازی ہوئی اور لڑکی اپنے بھائیوں کی خاطر اس انگریز میجر کے ساتھ دوستی لگا لی۔ یہ بھی سنا گیا کہ آسام سے 1 یا 2 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے شجاع الدین کے متعلق بتایا تھا کہ یہ انگریزوں کا مخبر ہے اور پولیس کو اس نے مخبری کے ذریعے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اس طرح باز شریف گھروں کی لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں اس کے آدمی جس سے چاہے جگہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں۔ یہ اس شخص کی شہرت ہے۔ اس کے پاؤں اس قصبے میں جم گئے تو اس نے جگہ ٹیکس یہاں بھی لینا شروع کر دیا تھا، لیکن اتنا عام نہیں۔ کسی بڑے دکاندار کے ہاں جا دھمکتا، اس سے کہتا کہ اتنے پیسے فوراً نکالو ورنہ فوج کو تم پر شبہ ہے کہ تم جاسوس ہو۔ اس قسم کی حرکتوں نے اسے سارے قصبے میں بدنام کر دیا۔ پہلے لوگ اسے احترام سے سلام کرتے، لیکن اب اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک ہی شخص تو اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، اس کے پاس انگریزوں کی اتھارٹی تھی اور انگریزوں کا روب استعمال کرتا تھا۔ اسی قصبے میں ایک مسلمان گھرانہ بھی تھا۔ مسلمانوں کے چند گھر اور بھی تھے۔ اس مسلمان گھرانے کی ایک بڑی ہی خوبصورت اور کنواری لڑکی تھی۔ وہ بغیر پردے کے باہر نکلا کرتی تھی۔ شجاع الدین کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے لڑکی کے باپ کے ساتھ میل جول شروع کر دیا اور اس کے گھر بھی جانے لگا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک بار وہ چاولوں کی بوری اٹھا کر اس مسلمان کے گھر گیا تھا۔ اس سے لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لڑکی کی خاطر اس گھر کو فوج کا راشن مفت سپلائی کر رہا ہے۔ لڑکی کا باپ عزت والا اور شرافت والا تھا اور اس گھرانے کا شمار شریف گھرانوں میں ہوتا تھا۔ وہ نمازی اور پرہیزگار آدمی تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا کہ شجاع الدین اسے دھمکیاں دیتا ہے کہ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیجا کرو ورنہ تمہیں گرفتار کروا دوں گا۔ یہ بات آہستہ آہستہ قصبے میں پھیل گئی۔ چونکہ وہ بڑا ہی معزز اور شریف گھرانہ تھا، اس لیے 2-3 معزز اور بزرگ آدمی شجاع الدین کے ہاں گئے اور اسے بتایا کہ وہ کم از کم اس گھرانے کو پلید نہ کرے۔ شجاع الدین نے یہ بات بنا لی کہ یہ شخص اسے بلا وجہ بدنام کر رہا ہے۔ اس نے لڑکی کے باپ کے خلاف ایسے ایسے الزامات سنائے کہ سننے والوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک بھی الزام سچا نہیں سمجھا تھا، البتہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ شجاع الدین میں انسانی جذبات ہی نہیں اور وہ اندر باہر سے شیطان ہے۔ لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس شخص کو کسی طرح انسان بنایا جائے اور اگر یہ انسانیت کو قبول نہیں کرتا تو اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کیا جائے۔ لیکن فوجی انگریز افسر اسے اتنا اچھا سمجھتے تھے کہ سب نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی شکایت اس کے افسر نہیں مانیں گے۔ ایک روز لڑکی کے باپ نے روتے ہوئے اپنی جان پہچان کے چند ایک آدمیوں سے کہا کہ رات شجاع الدین اس کے گھر آیا تھا اور یہ کہہ کر چلا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے اپنی بیٹی کا نکاح شجاع الدین کے ساتھ نہ کیا تو وہ پورے خاندان کے آدمی اور عورتوں کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کروا دے گا اور کبھی بھی اس جال سے نہیں نکلنے دے گا۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ سوچنے لگے کہ درخواست لکھ کر انگریز افسروں کو دی جائے یا کیا کیا جائے۔ لڑکی کا باپ تو بیچارہ رو رو کر آدھا رہ گیا تھا۔ شجاع الدین کا ایک مشغلہ شکار تھا۔ اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ وہ گھوڑے پر شکار کھیلنے جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی، ایسا نہیں کہ ہر روز یا ہر ہفتے جاتا ہو۔ ایک بار وہ ہرن مار کر لایا تھا اور ایک بار موٹا تازہ خنزیر مار لایا تھا۔ اگر اسے بڑا شکار نہیں ملتا تھا تو وہ پرندے مار لاتا تھا۔ جس روز ہم اس قصبے میں گئے تھے اس سے 5-6 روز پہلے شجاع الدین شکار پر نکلا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا تھا اور اس کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھی تھا جو اس کے لیے مخبری کیا کرتا تھا۔
وہ بھی اچھا خاصا بدماش آدمی تھا۔ وہ شجاع الدین کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ وہ دونوں صبح کے وقت نکلے تھے۔ 12 بجے کے بعد شجاع الدین کا یہ آدمی سر پر گھوڑا دوڑاتا قصبے میں واپس آیا۔ بہت ہی سخت گھبرایا ہوا تھا۔ خوب اس کے چہرے سے جیسے لکھا ہوا تھا۔ اس نے بازار میں آ کر گھوڑا روکا اور پہلے 1-2 آدمی اس کے پاس رکے، پھر ہجوم اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ اس نے ہانپتی کانپتی سانسوں سے خوفزدہ آواز میں لوگوں کو سنایا کہ وہ قصبے سے نکلے تو شجاع الدین نے اسے کہا کہ آج میں بڑا شکار کھیلوں گا۔ وہ کہتا تھا کہ آج شیر سامنے آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ وہ چلتے گئے اور 4-5 میل دور جنگل میں جا پہنچے۔ ایک جگہ شجاع الدین نے گھوڑا روکا اور اترا۔ اس نے گھوڑا اپنے آدمی کے حوالے کر دیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ کچھ اور آگے گئے تو شجاع الدین نے اپنے اس آدمی سے کہا کہ تم گھوڑے کو پکڑے رکھو اور یہیں ٹھہرو۔ شجاع الدین نے بندوق کی دونوں نالیوں میں کارتوس پہلے ہی ڈال لیے تھے۔ وہ آگے چلتا گیا اور اپنے آدمی سے 20-25 قدم دور تک جا پہنچا۔ کسی جانور کے تیز دوڑنے کی آہٹیں سنائی دی۔ شجاع الدین رک گیا۔ اس نے بندوق دونوں ہاتھوں میں لے لی۔ اچانک ٹیکری کے پیچھے سے ایک خنزیر سر پر دوڑتا نکلا۔ وہ شجاع الدین کی طرف آ رہا تھا۔ شجاع الدین نے بندوق کندھے سے لگائی اور دونوں کارتوس یکے بعد دیگرے فائر کر دیے۔ اس کا نشانہ خطا نہ کیا اور خنزیر سیدھا دوڑتے دوڑتے ایک طرف کو مڑا، پھر ایک جگہ رک کر چکر کھانے لگا اور اتنی دیر میں 4 یا 5 بھیڑیے بڑی تیزی سے دوڑتے پہنچ گئے۔ یہ بھیڑیے نہ جانے کہاں سے اور کتنی دور سے اس خنزیر کے طاقوں میں آ رہے تھے۔ شجاع الدین نے غالباً سوچا ہوگا کہ وہ دوسرے کارتوس ڈال کر فائر کرے گا تو بھیڑیے بھاگ جائیں گے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کا سبب بنا دیا تھا، جو یہ تھا کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ وہ بڑے شکار کا شوقین تو تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ درندے اپنا شکار نہیں چھوڑا کرتے۔ بھیڑیے تو کسی صورت قبول نہیں کرتے کہ کوئی ان کا شکار اٹھا کر لے جائے۔ خنزیر ابھی گرا نہیں تھا اور شجاع الدین ابھی بندوق سے فائر کیے وہ کارتوس نکال بھی نہیں پایا تھا۔ خنزیر چکر کھاتے کھاتے شجاع الدین کے قدموں کے قریب آ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے سارے جسم پر خون ہی خون تھا۔ بھیڑیے بھی وہاں پہنچ گئے۔ شجاع الدین بندوق کی نالیاں کھول ہی نہ سکا۔ وہ جلدی میں تھے، اس لیے گھبراہٹ میں اس نے نالیاں نہ کھلی۔ بھیڑیوں نے خنزیر پر حملہ کیا۔ شجاع الدین کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے بندوق کی نالی پکڑ کر بندوق گھمائی، بٹ ایک بھیڑیے کو لگا۔ بھیڑیا چیختا ہوا پرے چلا گیا اور بڑے غصے سے غراتے ہوئے شجاع الدین کی طرف آیا۔ شجاع الدین کا خیال تھا کہ وہ بھیڑیے کو بھگا دے گا۔ اس کی بندوق دیکھ کر بھیڑیے ذرا پیچھے ہٹے اور ایک چکر میں گھومنے لگے۔ ایک بھیڑیا اس کے پیچھے چلا گیا اور وہاں سے بھیڑیا جس لگائی تو شجاع الدین کے کندھوں پر پنجے گاڑے اور اس کی گردن پیچھے سے منہ میں لے لی۔ اپنے ساتھی کو دیکھ کر 2 اور بھیڑیے شجاع الدین پر حملہ ور ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ خنزیر ان کا شکار تھا، لیکن شجاع الدین اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ شجاع الدین خنزیر کو اپنا شکار سمجھتا تھا، لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ درندے اپنا فیصلہ خود کیا کرتے ہیں اور وہ دوسری پارٹی کا موقف نہیں سنا کرتے۔ شجاع الدین کا ساتھی نے دیکھا کہ سارے بھیڑیے شجاع الدین پر ٹوٹ پڑے اور اسے گرا لیا۔ شجاع الدین کا ساتھی جو 20-25 قدم پیچھے تھا وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑا ہوا ہو گیا اور قصبے میں جا دم لیا۔ لوگوں نے بات سنی تو کسی ایک نے بھی نے کہا کہ بہت افسوس ہے کہ شجاع الدین مارا گیا۔ اگر کسی نے بلند آواز میں نہ کہا، اپنے پاس کھڑے آدمی کے کان میں سرگوشی ضرور کی، چلو یہ شیطان تو ختم ہوا۔ وانگ کو اس کے جس دوست نے میری موجودگی میں کہانی سنائی تھی، اس نے وانگ کو بتایا کہ اس مسلمان لڑکی کے باپ کو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ خبیث مارا گیا اور تمہاری بیٹی کی عزت بچ گئی ہے۔ میرے منہ سے ایسی بددعائیں تو نہیں نکلی تھی۔ لڑکی کے باپ نے آہ لے کر کہا، میں نے ضرور کہا تھا کہ گزشتہ رات عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنے شروع کیے تو پڑھتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ میں تھک کر چور ہو گیا۔ پھر میں نے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے التجا کی، یا اللہ، میری معصوم بیٹی کو محفوظ رکھنے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، کیونکہ میں اتنا رویا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ اب میں اللہ کی عظمت کو بصر و چشم سلام کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے میرے خاندان کی اور میری بیٹی کی عزت بچا لی ہے، اور کوئی نہ ہو، اللہ تو ہے ہی۔ امید تھی کہ جس طرح شجاع الدین نے فوج کی خدمت کی تھی، فوجی افسر کسی کو بھیجیں گے جا کر دیکھو، اگر شجاع الدین کی لاش پڑی ہے تو اٹھا کر لے آؤ۔ فوج کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو آدمی جو شجاع الدین کے اپنے ہی مخبر تھے گئے، لیکن دوری سے واپس آ گئے۔ انہوں نے شجاع الدین کی ہڈیاں دیکھی، بندوق بھی دیکھی اور دوری سے دیکھ کر واپس آ گئے۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا، اور بندوق وانگ نے لے لی تھی۔ وہ بندوق بستی میں لے آیا تھا، اس کے کارتوس بھی وانگ نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ میں اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس پر تبصرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں اس بڑھاپے میں ایک روز تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا تو میری نظر پارہ نمبر 28 کی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 9 پر رک گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان والا ہی ہونا تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ التمش کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔